فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، مجھ سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے رک جاؤ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تُخْزُونِي، رسوا نہ کرو مجھے، یہاں بھی یا اضافت جو ہے حذف ہے، تخزونی کے ساتھ چھوٹی یہ جو ہونی چاہیے وہ حذف ہے، اسے یا اضافت کہتے ہیں کیونکہ وہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے نا۔ فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں، یہ جیسے ضعیف کے آگے چھوٹی یہ پڑی ہے، یہ ضمیر ہے نا متکلم کی، یہ تخزونی کے ساتھ بھی تھی، یہ یہاں سے گرائی گئی ہے۔ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، مجھے میرے مہمانوں کے مقابلے میں رسوا مت کرو، کہ یعنی میں کمزور ہوں، پوری قوم کے سامنے ایک فرد تھے نا، تو کتنا طاقت ان کو دکھا سکتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں تمہیں نہیں روک سکتا، تو اللہ سے ڈرو، تم لوگ باہر جو کرتے ہو سو کرو، میں تمہارا نبی ہوں، تمہارا پیشوا ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں تو چھوڑ دو۔ یعنی آپ دیکھیں کس قدر بڑی آزمائش تھی لوط علیہ السلام کی، یعنی لٹرلی مجھے جیسے دل سے پیار آتا ہے ان پر کہ کیسی آزمائش تھی۔ ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے مہمان آتے تھے اور صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر سبقت کرتے تھے انہیں بطور مہمان لے جانے کی، کیسی ایک سیفٹی ہے نا۔ آپ کو پوچھنا اچھا مہمانوں کو آج کون رکھے گا، آپ سوچیں کہ لوط علیہ السلام کسی کو پوچھ سکتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تسلی سے پوچھ رہے ہیں بھائی مہمانوں کو کون رکھے گا، آج جس کے گھر میں کھانا ہے وہ لے جاتے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہر مسلمان کا گھر نبی کا گھر ہے گویا۔ کتنا تحفظ، کتنی تمانیت، اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کے لیے کتنا عدم اطمینان تھا، کتنی بے قراری تھی، اور اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیسے بچا کے رکھا ہوا تھا اس قوم سے، یعنی کس طرح کے انہیں آپ دیکھیں نا کہ جو اتنے گندے لوگ تھے وہ کس طرح کا تمسخر اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہوں گے زبان سے، بات سے، تو کیا کچھ لوط علیہ السلام نے مینٹل ٹارچر کتنا سہا ہوگا ایسے لوگوں کے درمیان۔ انتہا ہے صبر کی لوط علیہ السلام پر، انتہا ہے، کیونکہ ظلم سہ لیتا ہے انسان، بدتمیزی جو ہے نا، لغویات، اس کو سہنے کے لیے نا بہت کمال صبر چاہیے، بہت کمال صبر چاہیے۔ دیکھیں نا کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا صبر کر لیتا ہے، لیکن کوئی کسی کی عورت کو چھیڑے یا بندے کو ہی چھیڑے تو وہ برداشت نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ ظلم سہ لینا آسان ہے، انسان سہ لیتا ہے، فزیکل ٹارچر سہ لیتا ہے، لیکن ذلیل کر دینے والا اہانت آمیز سلوک جو سیکشل بیسڈ ہو، جسے سیکشل ہراسمنٹ کہتے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ، سننی ہوتی ہیں، پریکٹیکلی دیکھنا، ظاہر ہے وہاں تو سر عام تھا، تو پریکٹیکلی دیکھنا اور پھر خود اس طرح کے دھمکیوں کو فیس کرنا، کس قدر سیکشل ہراسمنٹ تھی جو لوط علیہ السلام نے مسلسل سہی اتنے سال۔ تو واقعتاً میں ان کے صبر پر اور ان کے حوصلے پر حیران ہوتی ہوں، اور تب تک وہاں سے نہیں ہلے جب تک اللہ نے نہیں کہہ دی۔ تو یہ لوگ کیوں نہ چنے جاتے، کیوں نہ چنے جاتے؟ الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں، رجلن، ایک آدمی، رشید، سمجھدار، ہدایت والا، رشد ہدایت کو کہتے ہیں، لیاقت کو۔ آپ نے رشد کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہے، کس میں؟ رشد کس چیز کی شرط ہے؟ چلیں ہنٹ دیتی ہوں، قانون وراثت میں رشد کس چیز کے لیے شرط ہے؟ آپ نے سورہ نساء میں پڑھا ہے، بلوغت علیحدہ چیز ہے، رشد علیحدہ چیز ہے، بلوغت کے ساتھ رشد بھی شرط ہے۔ سورہ نساء میں آپ نے پڑھا کہ یتیم بالغ ہو، عاقل ہو اور اس میں رشد ہو، تب اس کو جائیداد واپس کی جائے گی، اس کی گارڈین تب اس کے حوالے کرے گا، اور اللہ نے کہا ان کا رشد چیک کرو، لہٰذا رشد نہ ہو، لیاقت نہ ہو تو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے۔ تو رشد کا ٹیسٹ کرنا لازم ہے، یعنی ایسا ان کو جج کرنا کہ بھئی ان میں لیاقت ہے اپنا مال سنبھالنے کی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلوغ علیحدہ چیز ہے، وہ تو فزیکل ہوتا ہے نا، بالغ ہونا، اور رشد علیحدہ چیز ہے، رشد لیاقت ہوتی ہے، وہ تعلیم سے بھی الگ ہے، لیاقت ہوتی ہے کہ مال سنبھال بھی سکتا ہے کہ نااہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دوسری دفعہ لفظ آیا ہے آپ کے سامنے، رشد سے راشد اور راشد سے رشید، مبالغہ ہے۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم لوگوں میں ایک بھی معاملہ فہم آدمی نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ آپ یعنی سوال دیکھیں اور نوعیت کو محسوس کریں، واقعی ان میں ایک بھی شخص نہیں تھا، ایک بھی شخص جو لوط علیہ السلام کی اسی بات کو، اخلاقی بات کو مان لیتا کہ میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو مت تنگ کرو،
یعنی مہمان کی تکریم ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں. جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں نا، آدیواسی، وہ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں پٹھان جو ہیں ہمارا علاقے کے جو لوگ ہیں بڑے جھگڑالو ہیں اور تعصب برتتے ہیں، مگر مہمان کی وہ بھی بڑی قدر کرتے ہیں. اور مہمان بیچ میں آ جائے نا، آپ کو پتہ ہے جھگڑا رک جاتا ہے. یعنی اگر ایک قبیلے دو آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک کا مہمان سامنے آ گیا تو جنگ روک دی جاتی. اور یہ باقاعدہ ان کا ہے، جب تک اب اس کا مہمان رہے گا تب تک جنگ نہیں چھڑے گی. مہمان کی اتنی قدر وہ لوگ بھی کرتے، تو مہمان کو نہیں مارتے. اب یہ کس طرح کے لوگ تھے؟ یہ اس وقت کے مہذب ترین لوگوں میں سے تھے. بہترین ان کی ٹاؤن پلاننگ تھی. اللہ نے انہیں نواز رکھا تھا، اس وقت کے حساب سے شدید پڑھے لکھے تھے. تو اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ چلو دین نہیں مانتے، اخلاق نہیں مانتے، یہ بنیادی قاعدے تو مانے کہ ایک شخص کا مہمان ہے. مہمان کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے گھر آیا ہوتا ہے. جو گھر آیا ہوتا ہے وہ دراصل ہماری حفاظت میں ہوتا ہے، تو اس کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت ہمارا ذمہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہمارے گھر میں رہنے والے ہمارے کسی مہمان کی کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم کیوں شرمندہ ہوتے؟ ہم نے تو نہیں اٹھائی ہوتی، لیکن کیوں شرمندہ ہوتے؟ ہمارے ذمے تھا اس کے مال کی، جان کی، عزت کی حفاظت کرنا، اور ہم اس کے مال کی حفاظت نہیں کر سکے. اگر ہماری حیثیت ہو تو ہم بھر بھی دیتے ہیں، بھرپائی کر دیتے ہیں اس نقصان کی، کہ نہیں آپ ہمارے مہمان تھے، ہمارے گھر سے آپ کی چیز گم ہوئی ہے، ہم ذمہ دار ہیں. ہے نا ایسا؟ مہمان کے بچے کو چوٹ لگ جائے تو تکلیف سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے. اپنے بچے کو چوٹ لگ جائے تو چوٹ کا زخم تو صاف کرتے، ساتھ دو چار لگاتے بھی ہیں. اور مہمان کے بچے کو چوٹ لگ جائے تو مہمان سے زیادہ میزبان کو شرمندگی اور تکلیف ہوتی ہے، اور پھر مار اپنے بچے کو پڑتی ہے، چاہے غلطی اسی بچے کی ہو جس کو چوٹ لگی ہے. کیوں؟ کہ اس کے بچوں کی جان و مال کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے. یہ بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے. ہمارے مہمان، تو مہمان آئے تو کیا فکر ہوتی ہے؟ کھانا نہ کم پڑ جائے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے. یہ کسی قاعدے کو، کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں تھے نا، نہ اخلاق کو، نہ رواج اور عرف کو، نہ اللہ کے احکامات کو، اور نہ کسی کی التجا سننے کو تیار تھے. کہ ایک نبی جو ان کے راشد تھے، ان کے رہنما تھے، ان کے سامنے کھڑے ان سے گویا کہ بھیک مانگ رہے تھے رحم کی، کہ مجھ پہ رحم کرو اور میرے مہمانوں کو چھوڑ دو. یہ اس قدر ظلم کی حد پر آ چکے تھے کہ ان کو اسپیئر کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. تو کون سی خیر ان میں باقی رہ گئی تھی؟ یہ لیول آتا ہے تو اللہ عذاب بھیجتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی 2-3 لوگوں نے ہومو سیکشوالٹی کا گناہ کیا تو عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی قوم کو تو مٹایا جانا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اگر یہ قوم باقی رہتی تو دنیا تو ویسے ہی مٹ جاتی. کالو، انہوں نے کہا، لقد بلا شک و شبہ علمتا، تو جانتا ہے، ماں نہیں لنا ہمارے لیے، فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں، من حقن کوئی راہ. وہ کہنے لگے تو جانتا ہے ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں. یعنی آپ ان کی گمراہی کا لیول چیک کریں. نہ وہ شرمندہ ہیں، نہ انہیں کچھ کسی ایک کو یہ احساس ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، بلکہ وہ علل اعلان بے حیائی کے ساتھ اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمیں لڑکیوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی عورتیں لسبین تھی اور مرد گے تھے. آنے والے صرف مرد تھے. کیوں؟ ان کے گھر مہمان صرف مرد آئے تھے نا. اگر کوئی عورتیں آئی ہوتی ساتھ تو عورتیں بھی آ جاتی. اب عورتوں کو عورتوں سے ہی دلچسپی تھی، مردوں کو مردوں سے ہی دلچسپی تھی، اور پوری قوم کا یہ حال تھا. مجھے ایک بات بتائیں، اگر عذاب نہ آتا تب بھی یہ قوم کتنا عرصہ چلتی اور اپنے پیچھے گند کیسا چھوڑ جاتی؟ آج ہم سب جانتے ہیں ایڈز کی بیماری اصل میں کیوں پھیلتی ہے؟ ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے. کیونکہ اینس میں سیکس کیا جاتا ہے تو ایسے جرمز وہاں سے لیے جاتے ہیں، باڈی کے اندر ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، جو ویسے اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے جسم کا سارا فضلہ اسی راستے سے باہر نکلنا ہے نا. تو ہومو سیکشوالٹی کے جو عادی مرد ہیں، جب وہ کبھی ایسی پیشہ ور عورتوں کے پاس جاتے ہیں جو یعنی پیشہ ور ہیں، طوائفیں ہیں، تو وہ ان سے یہ جمز لیتی ہیں اور وہ پھر آگے اپنے جو ہے نا گاہک ان کو ٹرانسفر کرتی. تو اصل میں یہ ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے آتے ہیں. آج بھی ہم یہ جانتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ یہ دنیا کو کیا دیتے سوائے تباہی اور بربادی کے. تو جو اس حد تک تھے
حد سے بڑے ہوئے کہ اللہ اعلان کہہ رہے تھے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے عورتوں سے اور ان کی عورتوں کو مردوں سے، تو اس قوم نے تو مرنا ہی تھا. اللہ نے احسان عظیم کیا ان کا خاتمہ کر کے، ورنہ پتہ نہیں کب کی دنیا جو ہے بیمار ہو چکی ہوتی، تباہ ہو چکی ہوتی. وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ، جانتا ہے، مَا نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں. یعنی ان کا ڈائلاگ جو ہے نا تیر کی طرح مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں تو اچھی طرح جانتا ہے لوط ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی ہم گیز ہیں، ہم ہومو سیکشول ہیں، تجھے پتا ہے. یعنی کہ کوئی کارنامہ تھا. یعنی ان کے ذہن میں برائی اچھائی کا کوئی پیمانہ رہ نہیں گیا تھا. تو ہدایت کیسے پانی تھی انہیں؟ ہدایت تو وہی پائے گا نا جو کبھی کسی سٹیج پر رک کر سوچے گا کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. کالا، اس نے کہا، لو، کاش، انا کے، لی، میرے پاس، بکم، ساتھ تمہارے، قوتن، قوت ہوتی، او یا آوی، میں پناہ لے سکتا، الا رکنن، سہارے کی، شدید مضبوط. آوی کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے ابھی اسی سورہ میں؟ آوی کا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ وہ تو آوا ہے نا، وہ صحیح کہہ رہی. آپ نے حضرت نوح کے بیٹے کا جملہ نہیں پڑھا، سآوی الی جبل، ابھی میں پناہ لیتا ہوں پہاڑ پر. تو پھر یاد بھی رکھیں. لوط نے کہا کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی تمہارے مد مقابل استعمال کرنے کے لیے، یا پھر کوئی ایسا مضبوط سہارا ہوتا اس وقت جس کی پناہ میں پکڑ سکتا. دنیاوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام نے کیوں کہا. آپ ایسی سچویشن میں گھرے ہوتے تو میں دیکھتی آپ کیا کہتے. یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے. اب لوط علیہ السلام کو تو نہیں نا پتا تھا کہ آزمائش اصل میں کیا ہے، نہ انہیں یہ پتا تھا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی. نبی دنیا میں جو کام کرتا ہے اسباب کے ذریعے کرتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا، کہ غائب ہو کر مدینہ پہنچ گئے. ہجرت کی، اس کو باقاعدہ پلان کیا، جانور تیار کیے، راہبر تیار کیا، اور پورا پلان تھا کہاں چھپیں گے، کیا کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے تو کھانا پہنچانے کا انتظام تھے، تالاب پہنچانے کا انتظام تھا، ہر چیز انہوں نے کر رکھی تھی نا. یہاں تک کہ وہ بکر کے بیٹے کھانا لے کر آتے تھے، عامر بن فہیرہ پھر پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کے آتے تھے کہ پیروں کے نشان مٹ جائیں. اتنی پراپر پلاننگ کی تبھی ایک سکسیسفل ہجرت ہوئی نا. یہ کیوں نہیں ہوا کہ مکہ سے غائب ہوتے مدینہ آ جاتے؟ اللہ کر نہیں سکتے تھے لیکن نہیں کیا، کیونکہ نبی بھی کام کرے گا اسباب کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں تبلیغ میں نے کرنی ہے، اسباب میں نے استعمال کرنے ہیں، جو مصیبت آئے گی میں نے فیس کرنی ہے، اللہ یہ کہ اللہ کوئی مدد کرنا چاہے. اب اس وقت میں ظاہری بات ہے انہوں نے یہی سوچا. پوری قوم میں صرف یہ ایک گھرانہ تھا اور خاندان نہیں تھا لوط علیہ السلام کا وہاں پر. یہ قوم ایک ہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اس کے مختلف گروہ تھے. ایک گروہ تو وہ تھا جو وہیں پر اردو میں رہ گیا، عراق کے دور والے علاقے میں. وہاں سے آگے پھر فلسطین کا ایریا تھا اور یہ شرقی اردن کا ایریا تھا. یہ ایک ہی قوم آباد تھی، اس کے مختلف حصے آباد تھے. تو ابراہیم علیہ السلام عراق کے اینڈ کا حصہ اور فلسطین یہاں رک گئے، اور لوط علیہ السلام کو شرقی اردن کے ایریا میں جہاں آج یہ جو ہے ڈیڈ سی ہے وہاں پر بھیج دیا گیا. تو نسل ایک تھی مگر خاندان تو ان کا وہ اردو میں رہ گیا تھا. نہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاندان کی پشت پناہی تھی، نہ لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی تھی نا، کیوں رکے ہوئے تھے آپ کے قتل سے؟ قبیلے کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی ان کا خاندان تھا. بے شک وہ لوگ غلام تھے مگر خاندان کی قوت تھی نا. لیکن ان لوگوں کے ساتھ خاندان کی کوئی قوت نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام خود اور ان کی بیوی بس، اور لوط علیہ السلام خود اور ان کی بیوی اور بچیاں. اور بیوی بھی جو ہے وہ اپنے قوم کے رنگ میں رنگ گئی تھی، یعنی فزیکلی نہیں، لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے جو ان کے زندگی ہے وہ گزارتے ہیں، تم ایویں سب کے ہمدرد بنے پھرتے. وہ اسی جرم کی پاداش میں پکڑی گئی، فزیکلی وہ کسی برائی میں انوالو نہیں تھی. تو یہ تھے اور ان کی بچیاں تھیں. اللہ نے بیٹا نہیں دیا، فضل کیا، کیا آزمائش میں ڈالا، فضل کیا. ہمیں نہیں پتا کب ہم پر کس بات سے کہاں اور کس طرح فضل ہو رہا ہوتا. تو لوط علیہ السلام کی بچیاں تھیں صرف 3 یا 4. تو لوط علیہ السلام کے کچھ ملازم بھی تھے جنہیں انہوں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ 10-15 افراد پوری قوم کے مقابلے میں ان کو کوئی مدد دینے والا نہیں تھا. اور آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف سے واپس آئے تو جان کا خطرہ تھا نا، تو مدینہ آ گئے تھے، غار حرا میں رکتے تھے. غار حرا میں پھر انہوں نے 3 مختلف لوگوں کے پاس 1 by 1 پیغام بھیجا. 2 نے ریفیوز کر دیا اور پھر متم بن عدی نے آپ کی پناہ لی.
ٹھیک ہے، ذمہ لیا، تب آپ مدینہ آئے نا. تو کیا یہ توحید مکہ آئے تو کیا یہ توحید کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے؟ یہ تو سبب ہے. بالکل اسی طرح کی پناہ کا اس وقت لوط علیہ السلام نے بھی دہائی دی کہ کاش یہاں پر کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا، کوئی ایسا خاندان ہوتا، کوئی ایک ایسا گروہ ہوتا جس کی میں اس وقت مدد لے سکتا امیڈیٹلی، کیونکہ ان کا ایک ہی مددگار تھا دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام. 2-3 دفعہ ابراہیم علیہ السلام مشکل اوقات میں ان کی مدد کرنے آئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ دور سے آنا تھا، اطلاع جائے گی تو آئیں گے. وہی نا، وہ لوگ تو تلے کھڑے تھے، تو کہنے لگے کہ کاش اس وقت میرے پاس یا تو قوت اتنی ہوتی، بیٹے ہوتے، اتنے غلام ہوتے، اتنا کہ میں تمہارے اوپر چھوڑ دیتا، جنگ کرتا تم لوگوں سے اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے، یا کوئی ایسا طاقتور قبیلہ یا گروہ ہوتا تمہارے مد مقابل حق پرستوں کا، جن کو میں اس وقت مدد کے لیے بلا لیتا. تو یہ ہرگز کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو نبی کے شان کے منافی ہو. جی بالکل، بات یہ ہے کہ ایک تو ہم سمجھتے ہیں نبی انسان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم باتوں کو گہرائی میں جا کر دیکھے بغیر اپنی رائے کو پیش کرنے میں جلدی مچاتے ہیں. کالو انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربی کا، ہمیں تو تیرے رب نے بھیجا ہے. اب لوط کو پتا چلا علیہ السلام کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتے. اور یہاں ہر ہما شما پیر صاحب کو پتا ہے کہ جبرائیل کہاں کھڑے ہیں اور بادلوں کا فرشتہ کہاں کھڑا ہے، اور وہ ہر کسی سے براہ راست ڈسکشن فرما رہے ہیں. ایک بیچارے لوط ہی تھے کہ فرشتے رات سے ساتھ میں ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ فرشتے ہیں جل کوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. کالو یا لوط انا رسول ربی کا، وہ کہنے لگے اے لوط، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے پیغام رساں ہیں، لن یصلوا الیکا، ہرگز وہ آپ کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی انہوں نے دھمکایا نا لوط علیہ السلام کو کہ ہم ان کو لے جائیں گے، آپ آراف کا اور انبیاء کا تذکرہ ملائیں تو نقشہ یہ بنتا ہے کہ کہنے لگے لوط ہم تجھے رات کی مہلت دیتے ہیں، صبح تڑکے انہیں ہمارے حوالے کر دے ورنہ ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب لوط علیہ السلام کے پاس ایک ہی راستہ تھا، لڑ کر مر جائیں، جیتے جی تو اپنے مہمان نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا جب صبح وہ آئے دوبارہ تو لوط علیہ السلام اس وقت بہت پریشان تھے، تبھی انہوں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ کاش میرے پاس یا تو قوت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کی، یا کوئی ایسا گروہ یا قبیلہ ہوتا جسے میں بلا سکتا کہ اس وقت تم لوگوں کو روکے. تب فرشتوں نے کہا، اچھا رات بھر وہ الہا جاری کرتے رہے، اللہ کا حکم نہیں تھا، فرشتوں نے کچھ نہیں کہا. تو انہوں نے اس وقت جب صبح کے قریب، فجر کے قریب یہ ریلا دوڑتا ہوا آیا اور اللہ نے کہا بڑی خوشیاں مناتے ہوئے آئے، فارحونا، خوشیاں مناتے ہوئے آئے، تو اس وقت فرشتوں نے یہ بات کہی آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کے قریب نہیں پہنچ پائیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل نکلیے. اسری کا ملتا جلتا لفظ کون سا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اسرا، سورہ اسرا. جی ہاں، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، ٹرم ہے، اس کے اندر یہ مفہوم ہے. تو فاسری، راتوں رات نکل جائیے، بِأَهْلِ کا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بِقِطْعٍ، ایک حصے میں، رات کے آخری اس حصے میں نکل جائیے. یعنی یہ سب دھمکو کر چلے گئے اور صبح بے قراری اتنی تھی کہ صبح آنے کا کہا نا، لیکن رات کے آخری حصے میں جمع ہونا شروع کر دیا. تو اب لوط علیہ السلام اس سچویشن کو دیکھ کر جو کڑے اور جو انہوں نے جملہ کہا، اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ ہم تو عذاب لے کر آئے ہیں، رات کے آخری پہر میں آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکل جائیے. من اللیل، رات کے، بِقِطْعٍ من اللیل، رات کے اس حصے میں، آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے اس حصے ہی میں لے کر نکل جائیے. رات کے 2-2:30 بجے کا وقت رہا ہوگا. ولا یلتفت، ملتفت نہ ہوئیے گا، منکم، آپ میں سے، احد، کوئی ایک، الا، مگر، امراتا کا، آپ کی بیوی، آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ملتفت نہ ہو، ہاں آپ کی بیوی دیکھے گی. دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیکھا اور پتھر ہو گئے، یہیں سے ہی محاورہ بھی چلا ہے، دیکھا اور پتھر ہوئے. مراد یہ تھی کہ آپ میں سے کوئی رکے مت عذاب زدہ علاقے میں، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو پورے علاقے میں آئے گا، اور اس وقت پھر کوئی مومن بھی اس علاقے میں رہے گا تو بچ نہیں پائے گا. تو کوئی رکے مت، چلو، اور عذاب کا وقت شروع ہونے سے پہلے نکل جاؤ اس علاقے سے. اس علاقے میں رکنے والا صرف ایک فرد ہوگا آپ کے خاندان میں سے، آپ کی بیوی. اب پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا نا. 2 باتیں، ایک، رشتہ صرف مومن کا ہے، اگر کوئی مومن نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بتا دی کہ کوئی نبی بھی اپنے اہل خانہ کو
عذاب سے نہیں بچا سکتا، تو پھر تمہارے دیوی دیوتا اور تمہارے ولی بزرگ بابے کہاں سے بچائیں گے؟ اور دنیا میں نہیں بچا سکتا، آخرت تو بڑی بات۔ لہذا کہا کہ آپ کی بیوی رکے گی، آپ نے نہیں رکنا۔ ایک بات اور، اگر کوئی ساتھ چھوڑ دے حق کا، رک جائے، تو اسے بچانے کے چکر میں خود نہیں بیٹھ جانا، خود نہیں رستہ کھوٹا کرنا۔ جو ساتھ چلے سو چلے، جو ساتھ چھوڑ دے تو پھر اس کی مرضی، آپ نے نہیں رکنا۔ انہو بے شک مصیبہا، اسے بھی پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک لوط، جو مصیبت آپ کی بیوی، آپ کی قوم کو پہنچنے والی ہے، وہ آپ کی بیوی کو بھی پہنچے گی۔ جو عذاب آپ کی قوم کاٹے گی، آپ کی بیوی بھی کاٹے گی۔ کیوں؟ بیوی تو ہومو سیکشل نہیں تھی، اس برائی کو سپورٹ کرتی تھی نا، اس لیے تبلیغ کو ناپسند کرتی تھی، اس لیے موقع ملتا تو شاید ایسی ہی ہوتی۔ اسی لیے برائی کی حمایت کرنا بھی اتنا ہی برا ہے۔ قانون میں کیوں ہے؟ ایانت جرم جرم ہے، ایانت جرم جرم ہے نا، تو قانون میں ہے تو اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ بالکل بالکل، جو آپ نے واقعہ سبت پڑھا اس میں بھی آراف میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ 3 گروہ ہو گئے نا، ایک گروہ روکتا تھا، ایک جرم کرتا تھا، اور تیسرا کہتا تھا جو کرتے ہیں کرنے دو۔ تو اللہ کہتے ہیں جب عذاب آیا ہم نے صرف انہیں بچایا جو روکتے تھے، کیونکہ جو نہیں روکتا وہ بھی شر پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہنا، جب تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے تمہارے نیکوکاروں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سمجھ آئی؟ تو آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے نہیں ہوتی، اور شر اسی لیے بڑھ گیا۔ پہلے محلے کا کوئی بچہ بھی غلط حرکت کرتا تھا نا، محلے والے روکتے تھے، اب اپنے سگے بچے کوئی کام کریں تو جی ان کی زندگی ہے، یہ جو فیشن آ گیا ہے نا ان کی زندگی ہے، اس نے سب کی زندگیاں خراب کر دی۔ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کہ صبح جب وہ آئیں گے ان کی سزا کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے نکل جائیے لوط۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں آ گیا؟ مطلب کہ نکلیں، یہ سب رات کے آخری پہر کی ڈسکشن ہے نا، لہٰذا نکل گئے لوط علیہ السلام فوراً اپنی بچیوں اور بیوی کے ساتھ۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارے حکم کا وقت آ گیا لوط چلے گئے اور پیچھے سے عذاب آیا۔ جعلنا، کر دیا ہم نے، عالیہا سافلہا، اوپر کے حصوں کو نیچے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پر لے کر ان کی بستیاں الٹ ڈالی تو نچلے حصے اوپر ہو گئے۔ ان کا علاقہ سدوم کہلاتا تھا، 5 بڑے بڑے مین ٹاؤنز تھے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی کئی آبادیاں تھیں، مگر مین 5 ٹاؤنز تھے جو مثال مانے جاتے تھے۔ بیچ میں بڑے بڑے باغات تھے اور بیچ بیچ میں 5 شہر تھے، پھول کی پتیوں کی طرح کا ایئر ویو تھا، ان کا ایریل ویو تھا۔ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت کیسے بنایا ہوگا، لیکن بہت خوبصورت بنا رکھا تھا۔ تو وہ ساری بستیاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر لے کر الٹ دیں، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور برسائے ہم نے پتھر ان پر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے۔ سجل اس مٹی کو کہتے ہیں جسے پکا لیا جائے، بیک کر لیا جائے۔ پھر ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، منضودن، تہ بتہ، نزد، اوپر نیچے تہیں جمتی گئی، غالباً بلکہ یقیناً، آتش فشاں پھوٹا۔ اور آتش فشانی لاوا ایک تو ہوتا ہے نا جو بہہ کر آتا ہے، اس کے علاوہ جب دور سے آتش فشاں پھٹتا ہے نا تو اس کے پریشر کے ساتھ جو پتھر اس کے اندر ہوتے ہیں پکے ہوئے تپے ہوئے، وہ آ کر دور کے ایریے میں گرتے ہیں۔ لاوا تو اپنے قریب کے ایریوں میں آتا ہے، پھر جیسے جیسے ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے رکتا جاتا ہے، وہ نا جیسے پھل جھڑی پھٹتی ہے تو دور تک پھل جھڑیاں جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس کے اندر جو پکے ہوئے مٹی کے حصے ہوتے ہیں جو پتھر بن گئے ہوتے ہیں وہ بہت گرم ہوتے ہیں اس وقت، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اچھل کر دور جا کر گرتے ہیں، اور ان کا شاور سا ہوتا ہے، بارش سی ہوتی ہے۔ وہی بارش تھی جو ان لوگوں پر ہوئی اور اس کے سبب سے یہ مٹ گئے، کیونکہ آج بھی جو ڈیڈ سی ہے اس کے ارد گرد آتش فشانی انفجار کے آثار بالکل واضح ہیں، اور تہیں لگی ہوئی، ابھی بھی پتھروں کی نا تہیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے ایسے پتھر لگے ہوئے جیسے سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہوں، وہ خود گرے ہوئے ہیں۔
मुसव्वमतन निशान ज़दा थे इंदा रब्बी का, तेरे रब के हाँ। अल्लाह का प्लान सुनिए, अल्लाह के हाँ वो पत्थर निशान ज़दा थे, यानी तय था कौन सा पत्थर किस पर गिरेगा, कहाँ गिरेगा, कैसे उसको मारेगा। तो कोई चीज अचानक नहीं है। हमारे अमाल अल्लाह को पता है, अल्लाह ने उनके लिए अहकामात पहले ही तय कर लिए होंगे। तो जिस रब की प्लानिंग इतनी पुख्ता है, हमें बेकार थोड़ी पैदा कर रखा है उसने। वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीना बिबईद, तेरे रब की कसम इन जालिमों से कुछ दूर नहीं है वो। वमा नहीं, हिया वो, मिनज़्ज़ालिमीना जालिमों से, बिबईद कुछ दूर, क्या अजाब, वो अजाब जालिमों से कुछ दूर नहीं है, या फिर वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं है। हिया की ज़मीर बाज ने अजाब की तरफ की और बाज ने बस्ती की तरफ की। दोनों मानों में फर्क नहीं पड़ता। या तो अल्लाह ने ये कहा कि देखो जालिमों से अजाब दूर नहीं है, जैसे यकायक कौम लूत पर आया तुम्हारी कौम पर भी आ जाएगा। या फिर दूसरे मानों में ये इरशाद फरमाया कि ये कौम तुम्हारे इलाके से दूर नहीं है, रास्ते में पड़ते थे ना, जब ये लोग शाम जाते थे तो रास्ते में इन्हें बहरे लूत पड़ता था, गुजरते थे और उसके किस्से जानते थे। तो अल्लाह ने कहा कुछ दूर तो नहीं है, रास्ता है तुम्हारा, गुजरते हो, देखते हो। तो उनका अंजाम ये हुआ, तो तुम्हें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि तुम बच जाओगे? जो नाफरमानी करेगा तबाह कर दिया जाएगा। जितनी कौमों पर अजाब आया उनमें सबसे सख्त अजाब जो है वो कौम लूत पर आया, ठीक है। और इन पर 3 अजाब बैक वक्त आए, एक बल्कि 4 कह लीजिए। एक, इनकी बस्तियां उलट दी गई, दूसरा इन पर पत्थरों की बारिश हुई, तीसरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख बुलंद की जिससे इनके कानों के पर्दे फट गए और दिल जो है वो खौफ की शिद्दत में यानी कि नीम मुर्दा हो गए। हदीस में आता है कि दिल उनके कट गए कि इनके खौफ की शिद्दत से नीम मुर्दा से हो गए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा जिससे इनकी आंखें जाती रहीं। तो क़यामत के रोज ये कौम इसी हालत में उठेगी कि इनकी आंखें नहीं होंगी, यह हदीस में आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो कौम लूत जैसा फेल करेगा वो कौम लूत में उठाया जाएगा। तो इस बला से सामना करना है हमें। क्यों? लीगलाइज हो गई है ना, लिजिटिमेट हो गई है बहुत सारे इलाकों में। अब क्या होगा? अब ये फिल्मों में आएगा मामला, अब ये इश्तिहारों में आएगा, अब ये जो है कहानियों में आएगा, खबरों में आएगा, बच्चे सुनेंगे, उन्हें पता चलेगा अच्छा होमोसेक्सुअलिटी भी होती है। हमारे तो फरिश्तों को भी पता नहीं था वाली बात है, क्योंकि हम बहुत सारे बुराइयों से बचे हुए थे, हमें पता ही नहीं था ये बुराई होती है, इसके एग्जिस्टेंस है। हमारे बच्चों का इम्तिहान बहुत सख्त है, क्योंकि उन्हें हर बुराई बताई जाती है और बड़े खुशनुमा स्टाइल में बताई जाती है। फिर क्या करेंगे? उन्हें दीन के अहकामात सिखाएं। ये मत कहें हाय हाय मैं कैसे बताऊं। अपने बेटों को भी तहफ़्फ़ुज़ में रखें, सिर्फ बेटियों को नहीं, और उन्हें दीन के अहकामात बताएं, ये सब कुछ समझाएं, ताकि अल्लाह ना करे अगर शैतान का ये पैगाम किसी तरह उन तक पहुंचे तो वो उससे बच सके। मेरे सामने रिसेंटली 2 केसेस आए। एक मेरी तालिबा ही हैं, उनका कज़न है और अच्छा जवान बच्चा है, उसने लड़कियों की तरह रहना शुरू कर दिया है। सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, वो बिल्कुल कुछ बता भी नहीं रहा और यानी कि वो अपना हुलिया जनाना बनाना शुरू उसने कर दिया है। अब कैसे वो इसमें शरीक हुआ, क्या हुआ, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। और एक मेरी पुरानी मेड है, वो मुझे मिलने आई, तो वो कह रही थी बाजी कोई दुआ दसो, तो वो भी यही बात कर रही थी कि मेरा एक बेटा जो है हिजड़ा बन गया, यानी यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो उसके दूसरा बेटा छोड़कर चला गया। तो मुझे पहले समझ नहीं आई बात। मैंने कहा तो वो क्यों छोड़कर चला गया? तो कहने लगी बाजी तुसी समझ थे ना पे, बंदे घर लेके आंदा सी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई शॉक टू हियर दैट, आई रियली शॉक टू हियर दैट कि ये भी हो सकता है पाकिस्तान में। अब देखें ये चीजें लोगों तक पहुंची हैं तो ये रंग निकला है ना। यानी एक बंदा तो चलो वो बन गया, जो भी बन गया, अब जो आ रहे हैं पैसे देकर वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं तो पैसे दे रहे हैं ना, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है ना किसी लेवल में, किसी ना किसी दर्जे में। तो हमें अपने बच्चों को बचाना है। हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम उन्हें दड़बे में डाल के भी नहीं रख सकते, उनके पैरों में रस्सी भी नहीं बांध सकते, उन्हें बाहर निकलना है तो फिर उनके हिफाजत का टूल उनको दे दे, अहकामात पहुंचाएं उन तक कुरान की दलील के साथ, और उनके साथ ये बातें कसरत से डिस्कस करते रहें। वो इतनी बार सुने कि जब उनके सामने ये बात आए
بات کو سنتے ہی وہ ان کو فوری کوشن مل جائے، یہ غلط ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو جیسے زلیخا نے کہا تو انہوں نے کہا نا، یہ نہیں کہا اچھا میں سوچتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے. اتنا جانتے تھے، اتنا سن چکے تھے اپنے والد سے. لہٰذا ہمارے بچوں کو بھی اتنا سنائیں کہ جیسے یہ بات سامنے ہے وہ کہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم نے نہیں کہا. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے خود تیار ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، امتحان سخت ہے اور تیاری ہمیں ہی کرنی ہے، کوئی نہیں آنے والا. اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.